کسی نے سوال پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر اس کائنات میں تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور آپ گستاخ رسول کو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کمنٹس دیں. جواب سماعت فرمائیے. گستاخ رسول کو قتل کرنے کی سزا یہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید کے بعد حدیث شریف کی دوسری مستند کتاب مسلم شریف کتاب الحج حدیث نمبر 3312. فتح مکہ کے ایام تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں جلوہ گر ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گستاخ ابن قتل کعبۃ اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے. یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں اگرچہ وہ لپٹا ہوا ہے، ہمارا گستاخ ہے، اسے وہیں قتل کر دو. وہ شخص گیا اور آپ علیہ السلام کے حکم پر اس ابن قتل گستاخ رسول کو کعبۃ اللہ شریف کے پردوں میں غلاف میں اس کی گردن کو مار دیا. عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف جس سے متعلق فرمایا کہ جو اس گھر میں آ گیا امن میں آ گیا، جہاں جانور کو بھی ایذا دینے کا حکم نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے گستاخ کو وہاں بھی قتل کرنے کا حکم دیا. اس سے پتہ چلا کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت یہ نبی پاک علیہ السلام نے تجویز فرمائی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا کہ مسلمان گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے، اگر غیر مسلم کرے، عیسائی کرے، یہودی کرے، ہندو کرے تو اسے سزائے موت نہیں دینی چاہیے. تو اٹھائیے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد مایہ ناز حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف کتاب الحج حدیث نمبر 281. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرے گستاخ کعب بن اشرف کی خبر لے. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں کعب بن اشرف کی گردن مار دوں، آپ کے گستاخ کو قتل کر دوں؟ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اسے پسند کرتا ہوں. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تلوار لے کر کعب بن اشرف کے پاس گئے اور دوران گفتگو اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا. اب بتائیے، رحمت للعالمین ہیں، آپ اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بارگاہ رسالت میں گستاخی کرے تو گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں اور اس کی سزا صرف اور صرف سزائے موت ہے. اور یہ کسی آمر نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، بلکہ محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سزا مقرر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی، اس کو لائک کریں، فالو کریں اور ریٹنگز دے کر اپنے ریویوز دیں. ٹویٹر پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں. گوگل پلس پر مولانا شہزاد ترابی کو فالو کریں.